آیت تطہیر جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام اجمعین، اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں. قرآن حکیم کا اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں نا، سورۃ الاحزاب کی جو یہ آیات ہیں وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتی ہیں امہات المومنین علیہم السلام اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے. پارہ نمبر 21 کے بالکل آخر میں اگر آپ پہنچ جائیں تو وہاں سے ان آیات کا آغاز ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے 28. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا. اب یہ ایک لادہ سے ایک ٹاپک ہے کہ یہ کن کانٹیکسٹ میں تھی، میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں. بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے اور یہی خطاب چلتا چلتا 33 نمبر آیت پہ آ کے اس کے اوپر کنکلوڈ ہوتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو میں نے آیت پڑھی. اب مزے کی بات ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں نا، ان میں جتنے صیغے استعمال ہوئے ہیں نا وہ مؤنث کے ہوئے ہیں، اور اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بڑا اہتمام کیا ہے. یعنی آیت نمبر 28 میں ہے وَأُسَرِّحْكُنَّ، پھر اگلی آیت میں وَإِن كُنتُنَّ، پھر اس سے آگے مَن يَأْتِ مِنكُنَّ، پھر اس کے بعد وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اس کے بعد یا نساء النبی لستن. اب یہ سارے کے سارے سیغے جو ہیں وہ مونس کے. پھر آگے چل کے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اس طریقے سے. لیکن جب اگلی آیت آتی ہے 33 نمبر آیت، آیت تطہیر، اس میں جو سیغہ ہے وہ مونس کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہ ایسا سیغہ استعمال ہوا ہے جو مذکر اور مونس دونوں کو اس حوالے سے کور کرتا ہے کہ جہاں پہ مکس موجود ہو. یعنی اور یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے. آپ سورہ ہود میں بھی چلے جائیں نا، وہاں پہ بھی آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں، جب وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو اسی اسنا میں ان کی بیوی وہاں پہ آ جاتی ہیں جب وہ بھونا ہوا بچڑا لے کر آتے ہیں. تو وہاں پہ بھی علیکم کا صیغہ ہے کہ اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو. تو وہاں اہل بیت سے مراد آپ کی بیوی بھی اور آپ خود بھی، یعنی پیغمبر وقت جو تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا. تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں کو بیچ میں شامل کیا جا رہا ہو تو علیکم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو ایک مرد تو ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ بھی 3 اور مرد بھی شامل ہیں اہل بیت کے اندر، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام اجمعین، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی. اب ظاہر ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اسپیسیفکلی اس وقت، تو یعنی اس کانٹیکسٹ میں جب آپ احادیث بعد میں دیکھیں تو صرف سیدہ فاطمہ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مباہلہ والا معاملہ ہوا اس وقت بھی سیدہ فاطمہ ہی صرف زندہ تھی، اور یہاں پر بھی اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم کے اندر ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے جسے حدیث قصا کہتے ہیں. اہل تشیع بھی کے ہاں بھی حدیث پائی جاتی ہے، حدیث قصا یعنی چادر والی حدیث کے نام سے. اور یہ حدیث جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم کے اندر پائی جاتی ہے. اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالی نقش دار چادر اوڑی ہوئی تھی جس میں اونٹ کے کجاووں کے مانند یعنی ہنڈیا کی شکل کی اس کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی شکلیں بنی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس چادر کے نیچے لیا. پھر سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے لیا. یعنی یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ یہ کبھی بھی ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار نہیں کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام ایک چادر لے کے بیٹھے اور باقی چاروں کو بھی چادر کے نیچے، یعنی 5 ہستیاں ہو گئی تو وہ اس چادر کے نیچے لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 یہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہے. اب پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ مجھے بھی ساتھ کر لیں. یہ منظر بھی وہ دیکھ رہی ہیں.
انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی، لیکن ایمانداری یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس حدیث کو چھپایا بھی نہیں ہے، بیان کیا ہے، جبھی تو صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث آ گئی ہے۔ اچھا، یہ جو آیت تطہیر والا معاملہ ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ایک حدیث اس کا ایک طریق مسند احمد میں بھی موجود ہے، اس میں راویہ سیدہ ام سلمہ ہے جو نبی علیہ السلام کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہے، واقعہ کربلا کے بھی بات۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے آپ نے اسی طرح ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ آیت پڑھی۔ تو ام سلمہ سے رہا نہیں گیا، ان کا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو کہا ہاں تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ، چادر کے نیچے ان کو بھی لیا۔ لیکن یہ حدیث روایت کر کے ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے تو کر لیا، لیکن جو اس سے پہلے دعا تھی نا، اس دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا، وہ آپ اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں اور اپنے داماد کے لیے دعا کر چکے تھے جب مجھے چادر کے نیچے لیا۔ تو ظاہر ہے کہ امہات المومنین بھی یقیناً اہل بیت میں شامل ہیں، اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور اہل تشیع میں بھی جو یعنی اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ امہات المومنین داخل ہیں اہل بیت کے اندر۔ اور اس میں ایک اینٹی وینم کے طور پہ میں شیعہ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اگر سیدہ فاطمہ کو آپ اہل بیت مانتے ہیں، ان کی جو والدہ ہے سیدہ خدیجہ، ان کو اہل بیت نہیں مانو گے؟ جن کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نا۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلے زمانوں میں کامل ترین عورت تھی سیدہ مریم، اور ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جہان والی عورتوں میں فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اللہ نے خدیجہ کو جہان والی عورتوں پر فضیلت دی۔ سیدہ خدیجہ کے اوپر میرا کلپ ہے، میں پھر وہ ذرا رقیق القلب انسان ہوں، میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا جو ان کی شان میں حدیث ہے، تو یقیناً وہ بھی امہات المومنین میں سے بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں جی رضا بھائی، تطہیر کا جو ایشو ہے اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، اور ساتھ یہ 4 ہستیاں بھی شامل ہیں، سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین۔ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ صرف ایک بیٹی سے آگے چلی ہے، باقی بیٹیوں کی آگے اولاد ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ تو اسی نسبت سے پنج تن پاک کی ایک ٹرم بھی اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں مانی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس ٹرم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پنج تن پاک میں آپ دیکھ لیں، یہ پے تو عربی کے اندر ہوتی نہیں ہے، یہ تو فارسی کی ٹرم ہے۔ تو پھر میں ان کو اینٹی وینم الزامی جواب اور پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ حق 4 یار میں جو چے کے 3 نقطے ہیں، چے بھی عربی میں بھی نہیں ہوتی ہے، اگر پے نہیں ہوتی ہے تو چے بھی نہیں ہوتی۔ تو حق 4 یار جو ہم اہل سنت مانتے ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، تو وہ ٹرم بھی ہم جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی فارسی کی ٹرم ہے، پنج تن پاک بھی فارسی کی ٹرم ہے، تو الفاظ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب نماز کا لفظ مستعمل ہو گیا پوری دنیا کے اندر، ایون آپ گورے سے بھی پوچھے نا نماز، تو اس کو پتا ہوگا کہ نماز سے مراد صلاح ہے، یعنی یہ لفظ ہے تو فارسی کا تھا، لیکن دنیا میں نماز کی شناخت اس وقت نماز کے لفظ سے ہو رہی ہے۔ صلاح تو اہل علم جانتے ہیں، یہ جو نیو مسلم ریورٹ ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑی عربی کا جن کو شوق ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے، ورنہ آل اوور دا ورلڈ دنیا میں لفظ نماز ہی استعمال ہو رہا ہے صلاح کے لیے، حالانکہ عربی مطلب صلاح ہے۔ تو ان الفاظ کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہو گئی؟ اچھا علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت مودت کی صحیح تشریح کیا بنتی ہے؟ آیت مودت، یہ لفظ ویسے جو ہے نا مودت ہے، جیسے لفظ ہے نا محبت، اسی کا آپ ایکویلنٹ ورڈ ایک مودت کا لفظ یعنی محبت۔ یہ آیت جو ہے وہ سورہ اشورا کے اندر موجود ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا، ہاں جو میری قرابت داری کا رشتہ ہے اس کا خیال تو تمہیں رکھنا چاہیے۔ اب اس آیت کی تشریح کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایک کنٹراورشل معاملات اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں آ گئے، خصوصاً ڈاکٹر اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے یعنی قرآن کی تفسیر جو بیان القرآن ریکارڈ کروائی ہے، اس کے دوران تھوڑا سا انہوں نے ان سے یعنی معاملات مس ہینڈل ہوئے، خیر وہ بعد میں کٹنگ بھی کر دیے گئے وہ، لیکن جو کٹنگ والا پورشن بھی ہے نا وہ بھی ذرا تھوڑا سا کنٹراورشل ہے، شاید اس سے زیادہ سخت باتیں تھیں جو ریکارڈنگ میں سے انہوں نے کاٹ دی ہیں۔ وہ باتیں یعنی پارشلی درست ہیں، لیکن اس معاملے کو کنکلوڈ کرنا چاہیے تھا، اور میں جب بھی اس ٹاپک پہ بولتا ہوں میں الحمدللہ اسے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام، یہ خیر التابعین میں سے ہے، بڑے بڑے جو تابعین ہیں ان میں یہ آتے ہیں، اہل بیت کے بڑے محب ہیں، سنی شیعہ دونوں ان کو مانتے ہیں۔ انہی کو حجاج ابن یوسف نے قتل بھی کروایا تھا، میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے حجاج ابن یوسف کے اوپر۔
وہ آپ دیکھ لیں، ان کے قتل کے بعد پھر وہ کسی کے اور کے قتل کے اوپر اللہ نے اس کو قدرت نہیں دی ہے۔ تو یہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے آ کے ابن عباس سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن میں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس سے مراد کون ہے؟ تو سعید ابن جبیر نے پہلے ہی جواب دے دیا عبداللہ ابن عباس کے جواب دینے سے۔ انہوں نے کہا اس سے مراد آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے جواب دینے میں جلدی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ قریش کے تمام خاندانوں کے ساتھ تھا۔ جب مطلب اب اگر بنو امیہ ہو، بنی عبد الشمس ہو، بنو عدی ہو، بنو تیم ہو، یہ سب کے سب قریش کے ہی قبیلے ہیں نا، تو سب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی رشتہ تو تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چونکہ عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک رشتہ داری کا بڑا پاس رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کا مذہب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پشت پہ بنو ہاشم کھڑے رہے، اور بنو ہاشم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام بہت بعد میں قبول کیا، لیکن نبی علیہ السلام کو سپورٹ کرنے میں وہ کفار مکہ کے خلاف کھڑے رہے، کیونکہ ایک قبائلی سسٹم تھا۔ تو اسی کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے کہ میں جو تمہیں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی دنیاوی منفعت تو نہیں چاہتا، لیکن کم از کم میری قربت، قرابت اور میری جو رشتہ داری تمہارے ساتھ ہے، اس معاملے میں تو صلہ رحمی میرے ساتھ کرو نا، کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ اب کم از کم اپنے آپ کو اتنا تو گرانا لو کہ جو عرب کی ٹریڈیشن کے اندر صلہ رحمی کے ایک معاملات پائے جاتے ہیں، اس سے بھی تم روگردانی کر لو۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ جبکہ اس کو اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں گے بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں۔ سعید ابن جبیر نے جو بات کی ہے وہ بھی امپلائیڈ ہے اس کے اندر، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کفار سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میری جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو اور میرے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو اس سے بدرجہ اولا یہ چیز اس میں امپلائیڈ ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھا جائے، مسلمانوں سے یہ بات کی جائے۔ یعنی وہ جو دو تشریحات ہیں نا، اس میں ایک تشریح تو یہ بنتی ہے یہ کافروں سے نبی علیہ السلام نے کہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے اہل تشیعوں کی جانب سے کہ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو تمہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر کے تمہاری آخرت سنواری ہے، اللہ سے تمہاری معرفت کروا کے، اس کے اگینسٹ تم اہل بیت سے محبت کرو، تو اس کے اندر شامل ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کافروں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو میری اور تمہاری رشتہ داری ہے اس کے خیال کرو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا وہ کہیں گے کہ میری جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے تو میرے اہل بیت کا بھی احترام کرو۔ تو اس کے اندر یہ امپلائیڈ ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ تو میں نے آپ کو لاجیکل بات کی ہے کہ اگر کافروں سے ایک چیز مانگی جا رہی ہے جو ان کی مرضی دیں یا نہ دیں، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا نبی علیہ السلام کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اس کی سپورٹ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے صحیح بخاری میں۔ تو قربان جاؤں امام بخاری نے سیدنا حسن و حسین کے فضائل والے چیپٹر میں حضرت ابوبکر کا یہ قول لیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ اور چیپٹر کون سا ہے؟ امہات المومنین والا نہیں ہے، حسن و حسین والا چیپٹر ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، امام بخاری نے میسج امت کو دے دیا۔ حسن و حسین علیہ السلام والے چیپٹر میں، جس میں وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے 3748 جس میں حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے، اس چیپٹر میں لے کے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، بلکہ الفاظ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو تلاش کرو اہل بیت کی محبت میں، ان کے قرب میں، تو یہ اس کو سپورٹیو ہوگی۔ اور یہ صرف خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا ایک سمجھ لیں فتویٰ نہیں ہے، اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جامع ترمذی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس سبب کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو اب قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں جو سعید ابن جبیر تابعی نے تفسیر بیان کی تھی وہ سپورٹیو ہے مرفوع حدیث سے بھی نبی علیہ السلام کی اور موقوفاً سیدنا ابوبکر صدیق کے بھی، تو لہٰذا یہ دونوں معنی درست ہیں۔ بہرحال اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور ایک وقت دونوں چیزوں کو آپ درست مان سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو چھوٹی ڈاکٹرائن ہے، یہ تو اس سے بڑا معاملہ ہے کہ اگر کافروں سے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے نہیں کہیں گے؟ ہمارے تو ماں باپ سے لے کے قیامت تک آنے والی نسلوں پہ نبی علیہ السلام کا احسان ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابیاں ان کی وجہ سے ملی ہیں، تو ہم اس کی وجہ سے ان سے کیوں نہ محبت کریں؟ وہ سیدنا ابوبکر نے بھی کہہ دیا اور نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث بھی مل گئی۔ تو آیت مودت میں یہ دونوں تشریحات بیک وقت درست ہیں۔ تو یہ لفظ ہے مودت، جیسے لفظ محبت اردو میں بولتے ہیں وہ بھی لفظ محبت ہے، بل اردو میں چل جاتا ہے، عربی میں مطلب میں علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، لیکن آج دیکھیں میری ٹون اس طرح کی نہیں ہے، میں آج
حمدی صاحب والے اسٹائل میں بات کر رہا ہوں تاکہ کسی طریقے سے چلے بات پہنچ جائے. اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں جو صحیح واقعہ ہے تفصیل سے بتا دیں. تفصیل سے بیان کیا نا جی پچھلے دنوں, تو آپ دیکھ لیں پھر کتنا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. آپ پتہ وہ ایک مولانا صاحب اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, پتہ نہیں کون ان کو جذباتی کروا کے مسلک کی مزید بدنامی پہ آمادہ کر رہا ہے, تو وہ کافی گرجے میرے اوپر. تو انہوں نے الٹا مجھے مباہلے کا چیلنج کر دیا کہ جی آپ میرے ساتھ آ کے مباہلہ کر لیں. پھر اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی آ گیا, دشمنان اہل بیت سے مباہلہ, آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے اس میں 2 باتیں کی تھی, وہ آج تک اپنی جگہ قائم ہے, کہ وہ لوگ جن سے آپ کے عقائد میں بنیادی اختلافات ہیں عقیدہ توحید کے والے سے, اور آپ شرک کی رٹ لگاتے ہیں اور بڑے ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں, ان سے تو آپ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ وہ تو سیدھی سیدھی چلتی پھرتی 302 ہیں, وہ کہتے ہیں آئے ہمارے ساتھ مباہلہ کریں, تو مہربانی کریں ان سے جا کے مباہلہ کریں, ان سے مباہلہ کرتے نہیں ہیں. دوسرا میں نے اس میں ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آیت مباہلہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, یہ آیت مباہلہ تو آپ پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس کی ذرا تشریح بھی صحیح مسلم سے بیان کر دیں. اور میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ یہ تشریح کبھی بھی بیان نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ اتنا بڑا پنڈورا باکس کھول جائے گا اس صحیح مسلم کی حدیث سے کہ یہ متحمل ہی نہیں ہوں گے اس کے. تو پھر میں نے حدیث ورڈ بائی ورڈ بیان کی اس کلپ کے اندر, اور باقاعدہ JPGs لگائے تاکہ لوگوں کے سامنے آ جائیں. اب چونکہ ایک اسپیشل کلاس ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اس میں سے چیزیں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو مباہلہ والا واقعہ ہے نا جی, یہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا. آپ کو پتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت لانچ کی تو ظاہر ہے کہ ایک ہلچل تو دنیا میں مچ گئی کہ ایک شخصیت اس طرح کھڑی ہوئی ہے اور بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر عرب کی سرزمین میں ان کو غلبہ حاصل ہو گیا. وہ عرب جو کہ صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے, پانی پینے پلانے کے اوپر ان کی جنگیں 10-20 سال تک جاری رہتی تھی. کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک ایسا شخص ان کے اندر آ گیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ نے عربیوں کی خوبی یوز کی ہے. جنگجو تو تھے, وہ ٹف ماحول کے بھی آتی تھے, اور ایک اور خوبی تھی کہ جب وہ بیعت کر لیتے تھے نا کسی کی, پھر وہ گردن ہی کٹتی تھی, وہ زبان دے دیتے تھے, پیچھے نہیں ہٹتے تھے. جو آپ لوگ صرف محاورتاً بولتے ہو مرد کی زبان, یہ مرد کی زبان جو ہے نا وہ عربیوں کی ہوتی تھی. لیکن کمزوری ان کے اندر تھی کہ چٹے ان پڑھ تھے اور طوائف الملوکی تھی ان کے اندر, یعنی لڑتے رہنا آپس میں. ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو رومن اور پرشین امپائر بھی لڑ سکتے ہیں, اس وقت کی سپر پاورز. اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن دے دیا علم کی شکل میں, اور نبی علیہ السلام کی مبارک ہستی کی شکل میں ایک لیڈر دے دیا جس نے سارے قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا. تو سر پھر دیکھیں رومن اور پرشین امپائر کس طرح تتر بتر ہوئی ہے, حالانکہ کتنی ماڈرن امپائرز تھیں وہ. ان بیچاروں کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا. وہ آپ عمر سیریز دیکھ لیں تو اس میں وہ ساری جگہ یرموک قادسیہ فلمائی بھی ہیں. اب نجران کے جو عیسائی تھے اس وقت سمجھے وہ خانقاہ نشین, وہ بڑے بڑے بزرگ جو اپنی خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنے ایک سسٹم لے کے چل رہے تھے. ان کو لوگوں نے اکسایا ہوگا جس طرح یہاں پہ مولویوں کو اکسایا جاتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب لانچ ہوئے ہیں تو اسی طرح مناظرہ کرو انہوں نے جا کے. تو جب بھی کوئی نئی دعوت لانچ ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے. تو ان کو بھی نا جنہوں کہتے ہیں اتھل دینے والی گل ہوئی نا کہ جاؤ جناب, تو وہ نجران کے عیسائی آگے نبی علیہ السلام سے یعنی ڈسکشن کے لیے آئے, تو مجادلے کے لیے تھے. مناظرے کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے, مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا. قرآن میں لفظ ہے مجادلہ. مجادلہ ہے علمی جھگڑا کرنا, جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, اچھے باز کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ, اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو جو بہتر طریقہ ہے اس کے اوپر. تو وہ آئے تو مجادلے کے لیے تھے. نبی علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی تقریباً شروع کی 50 کے قریب آیات نازل فرمائی, اور آپ علیہ السلام کو ایجوکیٹ کیا عیسائیوں کے فرسودہ عقائد سے متعلق. تو آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کے اندر خرابی ہے علمی دلائل کے ساتھ. وہ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے. الٹیمیٹلی جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اب چونکہ دنیا میں اللہ نے پیغمبر کو منوانے کے لیے بھیجا ہوتا ہے, اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک آسمانی مذہب آج بھی بہت بڑا عیسائیت تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان پہ حجت تو کر دیے تمام, اب آپ ان کو چیلنج کریں کہ اب یہ میرے جو واضح دلائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے, اس کے بعد اگر اب تم اب بھی ہٹ درمی پہ قائم ہو تو فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے نبی علیہ السلام اگر اب بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تو ان سے کہ آ جاؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنے بیٹوں کو لے, ونساءنا ونساءکم, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے, وانفسنا وانفسکم, ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ, ثم نبتہل, پھر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں, فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو, وہ ادھر ہی تباہ و برباد ہو جائے. تو اب یہ نازل ہوا تو نبی علیہ السلام صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ، وہی پنجتن پاک، ان کو آپ علیہ السلام لے کے نکلے اور فرمایا، اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن وہ نجران کے عیسائی بھاگے، مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پریکٹیکلی مباہلہ ہوا نہیں۔ جس طرح غزوہ تبوک میں رومن امپائر للکارتی رہی مسلمانوں کو، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آ کے بارڈر پہ بیٹھ بھی گئے، نبی علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کے گئے تو وہ کل ہی بھاگ گیا، اور آپ علیہ السلام 40 دن تک پھر وہاں رہے اور ارد گرد کے عرب قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے۔ پوری دنیا پہ تو آگ بیٹھ گئی کہ یار کیسے روم بھاگ گیا، تو یہ تو اب دعوت لگتا ہے کہ یہ کسی سے تھمے گی نہیں، اور وہی ہوا۔ ورنہ جنگ یرموک تو وہیں پہ ہو جانی تھی، غزوہ تبوک کی یرموک ثابت ہونی تھی اگر وہ آمادہ ہو جاتا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں عیسائی جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئے اور بھاگے۔ لیکن اس واقعے میں اہل بیت کی شان اس حوالے سے سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام کی کم از کم 9 بیویاں موجود تھیں، آپ اپنی کسی بیوی کو نہیں لے گئے۔ ویسے اب علماء یعنی کہتے رہتے ہیں وہ نساء سے مراد جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، کیونکہ ابنا کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ ان کو پتہ نہیں قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے، قرآن پاک میں تھرو آؤٹ بیٹیوں کے لیے علیحدہ سے صیغے استعمال ہوتے رہے۔ تو باقی نبی علیہ السلام کو ظاہر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ نے کن عورتوں کو لے کے آنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیویوں کو کہتا تو وہ بھی اہل بیت ہیں، لے کے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فیصلہ کیا۔ جیسا کہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا، فرمایا کہ چھوٹی ہے وہ تو اللہ کے ڈیوائن علم میں تھا نا کہ ابو بکر و عمر نے داماد نہیں بلکہ سسر بننا ہے۔ اور بعد میں جب سیدنا علی نے رشتہ مانگا تو پھر نبی علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، سیدنا علی کے ساتھ نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا مباہلہ والا واقعہ ہے۔ تو جو ہمیں مباہلے کے چیلنج دے رہے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ مباہلے والی حدیث جو ہے وہ اپنی پبلک میں، صحیح مسلم کی یہ 6220 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ یہ حدیث پبلک کو آ کے بیان کر دیں کہ اس کے اندر ہوا کیا تھا، اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ آپ یعنی تفسیر اٹھا کے دیکھیں نا، تو یہ جب بھی لکھیں گے نا اس حدیث کا آخری پورشن لکھتے ہیں مباہلے والا، حالانکہ حدیث سٹارٹ ہی پیچھے سے ہوتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے سعد، آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے؟ اور اس میں الفاظ ہیں امر معاویہ، معاویہ نے انہیں حکم دیا جی۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ علی پر سب نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں اس کی تعویل کتنی وہ عجیب و غریب کرتے ہیں۔ ایون شیخ زبیر علی صاحب نے بھی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو رسالہ ان کا میرا 100 نمبر الحدیث تھا نا، تو اس میں انہوں نے ایسی تعویل کی ہے کہ یقین کریں ہم ان کے لیے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں وہ اصل میں حضرت سعد کو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہوا تھا، اے نال کہانی خود اٹیچ کر رہے ہیں، مسلم شریف میں کہیں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ تھوڑا آگے آئیں، اور پھر ان کو وہ کام سونپا، اور پھر ساتھ میں پیرلل میں یہ بات کی کہ آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب پہ سب نہیں کرتے؟ اتنی بڑی کہانی بنائی۔ وہ کہتے ہیں حکم کسی اور کام کا دیا تھا، پوچھا اس کا تھا، اور بھائی جس کام کا حکم دیا تھا اس کے آگے الفاظ دیکھیں، آپ کو کیا چیز منع کرتی ہے، یعنی میں حکم دے رہا ہوں تو آپ کو کون سی چیز منع کرتی ہے؟ امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ منہاج السنہ میں جب انہوں نے یہ حدیث لی ہے نا مسلم شریف کی، تو انہوں نے ایک لفظ خود سے بیچ میں ایڈ کر دیا اس حدیث کو لکھے، ہمارا معاویہ لکھ کے انہوں نے لکھا بسب، معاویہ نے حکم دیا سب کرنے کا۔ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، مسلم میں صرف الفاظ تھے کہ معاویہ نے حکم دیا، اور پھر پوچھا کہ ساتھ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے۔ تو اس پہ تو میرا خیال بنتا ہے کہ ہم کہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، کچھ سچ بھی ان کی زبان سے نکلا۔ منہاج السنہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، بسب کے الفاظ خود، یعنی اتنی غیرت ان کے اندر بھی موجود تھی جو ان کے مقلدین میں جو اس وقت غیرت ختم ہو چکی ہے ان میں بھی تھی۔ تو وہ مان گئے کہ یہ سب کے لیے حکم دیا تھا، انہوں نے جے پی جی بھی اس میں اٹیچ کر دیا۔ تو ویسے بھی کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں کہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ علی بن ابی طالب پر سب نہ کرو، بلکہ ابو تراب پر، علی بن ابی طالب بھی نہیں، ابو تراب۔ اور یہ وہ جیسے جگت بازی ہوتی تھی نا، یہ جگت بازی تھی۔ ابو تراب، جب آل امیہ ابو تراب کہہ رہی ہو نا تو یہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے، ہاں اس میں الفاظ ہیں کہ آپ کو کون سی چیز مانی ہے ابو تراب کے اوپر، مٹی والے پہ۔ وہ حقیر سمجھتے تھے نا مٹی والا۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث کہ سال ابن سعد السعدی کو ممبر پہ آل مروان نے بلا کر جب وہ سیدنا علی پر لعنت کرنے کے اوپر آمادہ کیا، تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر لعنت نہیں کروں۔ انہوں نے کہا چلو تم یہ کہہ دو ابو تراب پر لعن اللہ ابو تراب، اب آپ کو ابو تراب کا مطلب بھی سمجھو، تم یہ کہہ دو ابو تراب پہ لعنت، مٹی والے۔ تو سال ابن سعد السعدی نے کیا کہا مارا، انہوں نے کہا ابو تراب تم چھیڑنے کے لیے کہتے ہو، مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ اچھا پھر وہ تھوڑے سے
ڈیفینسو موڈ میں تھی. انہوں نے کہا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا تھا؟ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نام جو ہمارے لوگ بگاڑ کے لیتے ہیں یہ حضرت علی کی کنیت نبی علیہ السلام نے رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں کوئی میاں بیوی کے ناطے جب کلش ہوئی تو سیدنا علی ناراض ہو کے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے اور فاطمہ سے پوچھا کہ کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے. تو آپ نے پھر کسی صحابی کو بھیجا, انہوں نے جا کے ڈھونڈا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, مٹی میں سو رہے تھے. انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی. اب یہ بھی ہو سکتا تھا نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسے بلا کے لاؤ, آپ خود چلے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. تو سیدنا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن کی بجائے ابو تراب رکھ لی تھی. تو اس میں بھی الفاظ ہیں امر معاویہ, معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم ابو تراب کے اوپر لعنت نہیں کرتے؟ سب نہیں کرتے, وہاں پہ الفاظ ہیں سب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لعنت کے تو الفاظ نہیں ہے, تو وہ تو صحیح مسلم میں 6229 میں موجود ہے کہ آل مرمان الفاظ کیا استعمال کرتے تھے, لعن اللہ ابو تراب. جی وہ سب تنقید تھی جی. اچھا جی خلیفہ راشد پہ تنقید کرنا پھر کس کی سنت ہوئی؟ امیر شام کی. اچھا اس کے اوپر بھی بھڑک رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں امیر شام کہتے ہیں. سر امیر شام ہی کہیں گے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک صوبے کے گورنر تھے اور انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی تھی. وہ شام کے گورنر تھے. بعد میں وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ بنے ہیں. آپ جو مرضی مطلب ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے, وہ یعنی خلیفہ راشد نہیں ہے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا اسی حدیث میں مسلم شریف کی مباہلے والی جو ہے کہ میں نے 3 باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہوتا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود جید صحابی ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے, اور بخاری مسلم حدیث ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا غزوہ بدر یا احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعد ابن ابی وقاص میں, اور یہ شروع کے 5 مسلمانوں میں سے ہیں سعد ابن ابی وقاص. ذہن میں رکھیے گا سر, سینئر اصحاب میں سے. تو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے تو علی والی 3 میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا پہلی فضیلت سنو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب کے طور پہ چھوڑا, اور انہوں نے سیدنا علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں اکیلا مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا علی تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو اپنا ساتھی لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, وہ ہارون علیہ السلام تھے, ان کے بھائی نبی تھے. اس لیول کا سپورٹیو سیدنا علی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. وہ طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے, نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تو مولا علی کو چھوڑ. پھر کہا معاویہ دوسری فضیلت سن, غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, فتح نہیں ہو رہی تھی, آپ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات ہے. ہم تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں, سر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اگر مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے, تو اس حدیث کے الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کی طرف سو. تو آشوب چشم تھا, نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا, دعا دی, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اچھا یہ جو حدیث کے 2 پورشن ہیں نا, یہ دونوں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ اور خیبر والی, یہ دونوں حدیثیں بخاری میں بھی ہیں. مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں شروع میں یہ 2 حدیثیں. اور مسلم شریف میں ایک اور طریقہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ بغض اہل بیت, میرا اس کو بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا, صحیح مسلم میں ہے. سر پریشان نہیں ہونا, یہ ساری حدیثیں 5e کے اندر ہوئی, ٹھیک ہے, جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں. میں نے سنا تھا سیدنا عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے, سوائے خیبر کے موقع پہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, تو میری بھی خواہش ہوئی کاش مجھے مل جائے. تو یہ سیدنا عمر کا قول صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اسی یعنی انہی احادیث کے اندر. تو یہ دوسری فضیلت تھی. پھر ان کا معاویہ تیسری فضیلت سن, جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام نے ان پہ دلائل تمام کر دیے, پھر مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی, سورہ آل عمران آیت نمبر 61. تو نبی الاسلام سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. تو یہ آخری مباہلے والا پورشن سناتے ہیں
یہ حدیث کب بیان کی سعد ابن ابی وقاص نے, اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھی, وہ سر انجینئرنگ کے دور میں صرف بیان ہوتی ہیں. جب تک یہ انجینئرنگ کا دور شروع نہیں ہوا تھا نا, اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں قبض میں تھی. اب بست ہو چکا ہے, کھل چکا ہے سب. تو یہ پھر پوری کی پوری حدیث اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا علی بھائی اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کی وفات سے متعلق کوئی تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ آل امیہ نے ہی انہیں زہر دے کے قتل کروایا تھا؟ میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آل امیہ کے سخت مخالف تھے اپنی وفات تک, اور یہ آخری بدری صحابی ہیں جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے. 56 ہجری, نبی علیہ السلام کی وفات کے 45 ایئرز کے بعد. ان کے بعد کوئی رویا اس کے اوپر بدری صحابی باقی نہیں تھا, اور یہ امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے. لیکن وہ ہر معاملے میں اختلاف رائے رکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ. اب یہ جو مبالغے والی جو حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی جو میں نے بیان کی ہے, اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. سنن نسائی الکبریٰ کا ایک چیپٹر الگ سے بھی چھپا ہوا ہے, خصائص علی. اس کے اندر بھی ہمارے جرم شہر سے وہ غلام عثمان ظہیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ پرنٹ ہوا ہے. اس میں بھی حدیث آتی ہے, میں نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے, کہ سعد ابن وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے معاویہ سے یہ 3 فضائل بیان کیے, تو جب تک حضرت معاویہ پھر مدینہ شریف رہے نا, تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ تنقیص ہی کر رہے تھے, کیونکہ بعد کے چمچے کہتے ہیں وہ تو حضرت صاحب سے کہتے تھے یار مجھے کچھ علی کے فضائل سناؤ. اے لوگ گالا کر دے رہے, اے لوگ ہی کہتے رہتے, میں بھی نہیں, لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا. اتنی کہانیاں بناتے ہیں. تو وہ ایک حدیث کا طریق دوسری حدیث کی حفاظت کرتا ہے. تو اس میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور روایتیں بھی ہیں سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند سے, خصائص علی والے چیپٹر میں. اس میں ایک یہ ہے کہ ان کو 2 تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کرتے ہو. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم نہیں کرتے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ یہ لوگ کون سے, پی ٹی آئی والے, نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے, وہ کون سے لوگ, یزیدی نہ, یزید تو ابھی تک حکومت میں نہیں آیا, 56 میں فوت ہوئے ہیں. یہ لوگ اہل امیہ کے لوگ, یہ لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی برا جملہ بولوں, تو میں نہیں بولوں گا. اور میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی جملہ نہ نکالنا, کیونکہ جو کچھ میں نے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں سن رکھا ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ میں جملہ بھی ان کے بارے میں نہ نکالوں. یہ حدیث بھی غلام عثمان ظہیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ خصائص علی کے اندر موجود ہے, اور میں نے اس کے اندر ڈالی. سر اس ریسرچ پیپر 5B نے نا اس دنیا کا کلچر بدل دیا. اس کے بعد وہ جو سورہ انفال میں آتا نا, جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا, جو مر گیا وہ دلیل سے مر گیا. اس کے بعد الحمدللہ فرقہ اہل حدیث تو مر گیا, ٹھیک ہے, فرقہ اہل سنت تو مر گیا, منہج اہل حدیث اور منہج اہل سنت زندہ ہو گیا. اسی لیے آج کی ہم نے نشست کا نام رکھا ہے اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت علیہم السلام, اہل سنت کے بابوں میں نہیں. اور بابوں سے مراد میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوتا ہوں, فرقوں کے بابوں کو, یہ تو اماموں میں آتے ہیں نا. ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, بابوں اور اماموں میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ امام جن کے اوپر ہم متفق ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی مخالفت کرتے ہیں. اچھا, اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں بھی ملتا ہے, یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے جس میں حضرت معاویہ ملنے کے لیے آتے ہیں سعد ابن وقاص کو. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص کے سامنے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کچھ تنقیص کے جملے بولے. تو سعد غصے میں آئے, ان کا تو اس شخص کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اس کے ساتھ, اس کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, تو اس کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور تو اس شخص کے بارے میں بول رہا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس میں یہ چوتھی والی فضیلت بھی آ گئی ہے. 3 تو مسلم شریف میں تھی, ابن ماجہ میں یہ چوتھے والی. ٹینشن نہیں لینی, 5B منگوا لینا ہمارے اکیڈمی سے, +92 321 5900 صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک, اور دن کو عصر سے لے کے مغرب تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ +92 321 5900 پہ رابطہ کریں. ویسے یہ یار ہارڈ کاپی ہمارے پر برڈن بہت بڑھ گیا, میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سافٹ کاپی سے کام چلائیں. ہم نے اس کا پروفیشنل PDF اپنی ویب سائٹ پہ چڑھایا ہے, واٹس ایپ گروپس میں موجود ہے, جو ڈائریکٹ کورل سے ہم نے فائل بنائی گئی ہے. اس کو آپ جتنا مرضی بڑھائیں نا اس کے پکسلز نہیں ٹوٹتے ہیں, اس کی اوریجنل. یہ تو سر یہ تو ایک سمجھ لیں علمی ایٹم بم اس کو میں کہتا ہوں, بلکہ ہائیڈروجن بم کہنا ہے, علمی. جیسے ہمارے پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سونامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, سونامی ہے تو نیگیٹو ورڈ ہے, تباہی لاتا ہے, لیکن وہ پازیٹیو معنوں میں لے رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے میں بھی یہ ہائیڈروجن بم پازیٹیو معنوں میں لے, اس کو نیگیٹو نہ لیں. ویسے یہ تباہی بھی کرے گا ناسبیوں کی اور یزیدیوں کی انشاءاللہ, بلکہ کر چکا. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تبدیلی آ چکی ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کے کلچر میں حدیث ثقلین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب قرآن اور اہل بیت کے بجائے یہ قرآن اور سنت
کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ غدیر خون کی حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو حدیث کو ضعیف گردانتے ہیں؟ نعوذ باللہ جی، ہم کوئی ضعیف نہیں گردانتے ہیں. اصل ایشو یہ ہوا ہے کہ جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی ہے میرے بھائی، جب سنی شیعہ تفریق ہو گئی، اتنی بڑی دراڑ پڑ گئی، تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، میں آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ میرا قول زری کہہ لیں آپ. اچھا، یہ جو میں یا میرا میں بیان کرتا ہوں نا، یہ تفنن کے طور پہ، مجھے کوئی تکبر نہیں ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ میں نے یہ باتیں بیان کر کے کوئی دنیاوی منفعت کسی سے حاصل نہیں کی ہے. آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ اگر میں منہ کرتے ہیں نا، اس کے بعد اپنے ہاتھ چمواتے ہیں، چندے اکٹھے کرتے ہیں، پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بڑے بڑے دمے لگاتے ہیں اپنے نام. ہم تو گمنامی کی لائف گزار رہے ہیں. حتیٰ کہ آج کی ہماری یہ مجلس بھی ہم نے خفیہ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے. یہ تو جب انشاءاللہ نیٹ پہ چڑھے گی تو پھر لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی، ہزاروں تک نہیں سر. ہاں، شہزاد بھائی کہتے ہوتے ہیں ہزاروں نہ کریں، لاکھوں کروڑوں کا کریں، ٹھیک ہے، لاکھوں تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کروڑوں تک. کیونکہ دنیا میں اب کوئی انسان نہیں بچا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے بعد اسے علمی طور پہ علم کس چیز کا نام ہے اس کا تعارف نہ ہو جائے. کوئی مان لیتا ہے ہٹ درمی کی وجہ سے، نہیں مانتا، اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی اگر حق قبول کر لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی. تو آپ کی ویڈیوز کو 11 کروڑ لوگ دنیا میں دیکھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ حدیث ثقلین بھی فرقہ واریت کی نظر ہوئی ہے. یہ دونوں حدیثیں موجود تھیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ہم نے کتنے علماء جو فاروق تحصیل ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی ایون، ان سے جب پوچھا نا کہ حدیث غدیر خون کے بارے میں بتاؤ، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، نہیں پتہ ان کو. اگر کوئی کہتا ہے پتہ ہے، تو جو آپ نے اپنے چیمپئن لانچ کیے ہوئے تھے یوٹیوب کی دنیا میں نام نہیں لیتا، لال رومال والی پارٹی نے لانچ کیے ہوئے تھے. وہ جو لال رومال والی پارٹی کا جو ڈرائیور یا وہ جو ان کا پائلٹ تھا، میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے اس نے غدیر خون کی حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ پتہ ہی نہیں تھا اس کو. پتہ کیا، انہوں نے تو تعریف کی ہوئی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ اہل حدیث کی 3 کتابوں میں غدیر خون کی حدیث میں تحریف باقاعدہ انہوں نے تعریف کر دی ہے. 2 نے تو حدیث آدھی لکھی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. آگے چھٹ ہی گئے اور ساتھ نا وہ حدیث لگا دی، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، تاکہ وہ بندہ پڑھے نا. ادھر اس نے سنت کو نہیں چھوڑا، ادھر ایک نہیں لکھی، دونوں لکھی. جب غدیر خون کی لکھی تھی، ایک لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ ہم اٹھو مت بیٹھو پتہ بھی نہ چلے. لیکن سر تو اللہ نے ایک شاید چھڑی پھاڑ لیں دی ہے. ہم نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا، اس کے بعد بڑے علماء سیکھ پا ہوئے، ان کی عوام بھی بھئی آپ اپنے علماء کے اوپر کریں. اور دوسرا ایک تو پھر اس ایکسٹریم پہ گیا کہ اس نے غدیر خون کی حدیث میں اہل بیت کی جگہ اہل سنت کا لفظ داخل بھی کر دیا. اور نیچے تخریج میں لکھا ہوا ہے صحیح مسلم چیپٹر فضائل علی. تو اس سے پوچھے اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر کہاں سے ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، تو حضرت علی کا ذکر کہاں ہے؟ تخریج نیچے صحیح کی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس نے جان بوجھ کے چینج کیا، ورنہ تخریج کرتے ہوئے نہیں اس کو اندازہ ہوا کہ میں فضائل علی لکھ رہا ہوں تو اوپر اہل بیت ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کیا. لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں، یعنی بابے نہیں امام، انہوں نے تو حدیثیں لکھی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو غدیر خون کی حدیث ہے نا، حدیث ثقلین عربی میں کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں. وہ مسلم شریف میں ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے. مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا. 17 یا 18 ذوالحجہ کون سا بنتا ہے جی؟ 17 ذوالحجہ 18 ذوالحجہ، بل ان دونوں میں سے ایک دن ہے. اور اس میں نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے یعنی اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا. اور جشن غدیر نہیں یار آپ لوگ مناتے، آپ کو ڈیٹ نہیں پتا؟ 17 اور 18 تینوں کا سیشن اکٹھا کر لیتے ہیں نا، 17 18 اور 19. اچھا جشن غدیر آپ لوگ مناتے ہیں، آپ کو تو ڈیٹ ہے. شیعہ جو ہے نا وہ ڈیٹس میں بہت ایکسپرٹ ہے. ہسٹری جو ہے نا ڈیٹ وائز بہت، آپ نے دیکھا آئے دن وہ دے کے کھڑک رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آج فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ فلانی ڈیٹ، تو بس وہ دے کھڑک رہی نہیں ہے. اور باقی کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگا دیا نا کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتائیں، ٹھیک ہے. تو جس طرح اہل سنت کا بیڑا غرق مولویوں نے کیا نا، شیعہ کا بیڑا غرق کر دیا ذاکرین نے. اصل یہ وجہ، جب آپ علماء حق سے روگردانی کریں گے پھر اس کا انجام یہی ہوگا. تو وہ اس حدیث میں جو غدیر خون کی مسلم شریف میں آتی ہے، آپ یہ دیکھیں ہماری مین سٹریم کی کتاب میں تھی مسلم شریف کی. تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ اس وصیت کے عمل کیا. یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں.
غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی تالاب ہو. غدیر خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی، جیسے پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیر خم، پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو تالاب اور گاؤں ہی تھا. دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے، لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ہمارے نبی کی نسبت حاصل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے غدیر خم، اور اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی. تو وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے، آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی، اس کے حوالے سے آپ امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا بہت ہے. مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے، امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی، یعنی مین اسٹریم کے اہل سنت کے آلموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور اس سے پہلے آپ نے آیت تلاوت کی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یار کہ اے میرے صاحب، اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق کے ولایت، یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا، وہ مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں. پھر آپ فرمایا من کنت مولا، جو پھر مجھے مولا مانتا ہے، مجھے اپنا آقا مانتا ہے، مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے، تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانتے ہیں. پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. یہ تو خیر الگ سے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 240. مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا، اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. تو یہاں پر یہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ پوری کنکلوڈ ہوتی ہے. اچھا، اور آپ کو یہ میں بتاؤں مسلم شریف میں حدیث جب سٹارٹ ہوتی ہے اس کو بڑا مزہ ہے کہ زید بن ارقم چند سینئر صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے بہت عرصے کے بعد فوت ہوئے ہیں. تو وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازیں پڑھی، وقت گزارا، کوئی باتیں نبی علیہ السلام کی سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب باتیں تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کئی باتیں میں یاد تھی بھول چکا ہوں، لیکن ایک بات جو مجھے آج تک یاد ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اور وہ غدیر خم کا خطبہ. پھر انہوں نے وہ حدیث شروع کی کہ نبی علیہ السلام مکے سے مدینے آ رہے تھے. یہ پوری حدیث ہے. اچھا، ادھر پھر یہ حدیث ختم نہیں ہوتی مسلم شریف کی، اینڈ پہ وہ جو تابعین ہے نا، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو آل امیہ کا دور ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن اور اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. تو وہ تابعین خود ہی کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ حالانکہ اس پوری حدیث میں زید بن ارقم نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ اہل بیت کون ہے، لیکن کام کھڑے ہو گئے. وہ جو سن رہے تھے نا، وہ انہوں نے سوال دیکھیں، سوال ڈائریکٹ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ کو اس ماحول کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. تو زید بن ارقم نے کہا کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پہ قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر. اور ایک مسلم شریف کے طریق میں آتا ہے کہ زید بن ارقم غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. پھر وہ اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ اتنا عرصہ ایک مرد کے ساتھ گزارتی ہے، پھر مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جاتی ہے. نبی کا تو اہل بیت وہ ہوگا جو آپ کے دودھ کے رشتے والے اور خون کے رشتے والے لوگ ہیں، جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. خامن سے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو ختم، لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ سے رشتہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی بہن اپنی بہن سے، کوئی بیٹی اپنے باپ سے، کوئی ماں اپنی بیٹی سے رشتہ نہیں توڑ سکتی. یعنی دودھ اور خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن چونکہ آل امیہ کا دور تھا تو زید بن ارقم کو بھی غصہ آ گیا. اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو ان کو بھی غصہ آ سکتا ہے. تو بلکہ کہنا چاہیے اگر ان کو غصہ آتا ہے تو ہمیں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کے اوپر پھر ان کو کہا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو. یہ حدیث تھی جی مین اسٹریم کی کتاب مسلم شریف میں. اب ظلم یہ ہوا کہ یہ حدیث تو چلی گئی بیک فٹ کے اوپر. انہوں نے ایک نئی حدیث جو حسن درجے کی تھی، جو ہماری 6 مین اسٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں تھی، المستدرک للحاکم میں تھی. اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، حاکم المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں بخاری مسلم سے زیادہ حدیث ہیں، آلموسٹ 8803 حدیثیں، تقریباً 9000 کے قریب. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثوں کا بیان المستدرک کہتے ہیں، جو چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان کی گئی. یعنی وہی راوی جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ان سے امام حاکم نے جو انہوں نے حدیثیں نہیں لی تھی وہ جمع کی. امام حاکم نیشہ پوری 405 ہجری میں فوت ہوئے. امام بیہقی کے استاد ہیں اور امام طبرانی کے شاگرد ہیں. امام حاکم نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو 5B کے اندر موجود ہیں.
اس زمانے کا 5B وہ ہے. اس لیے امام حاکم کے اوپر پھر شیعہ ہونے کا فتویٰ بھی لگا. آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیسے کیے. ایک طرف تو امام حاکم کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا تاکہ جب حاکم کی روایتیں ہیں تو لوگ یہاں نہیں تو یہ شیعہ ہے. حالانکہ شیعہ ایک ٹرم ہے محدثین کے ہاں. شیعہ رافضی کو نہیں کہا جاتا. شیعہ کہا جاتا ہے جو سیدنا علی کے فضائل کے معاملے میں جو ہے وہ باقی اصحاب سے زیادہ رغبت رکھنے والے لوگ ہیں, اور وہ اہل سنت شمار ہوتے ہیں. جو غالی رافضی جو شیعہ ہوتے ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے. اہل سنت میں کئی ائمہ شیعہ ہیں. امام عبدالرزاق شیعہ ہے, امام حاکم شیعہ ہے, امام نسائی شیعہ ہے, اور کئی امام جن کو آج ماڈرن فارم میں تفصیلی شیعہ بھی کہہ دیتے ہیں. یعنی جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کے نہیں ہے, خلفائے ثلاثہ کو بھی مانتے ہیں لیکن حضرت علی کو وہ زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں. تو امام حاکم کو شیعہ کہنا شروع کر دیا تاکہ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا چلے کہ وہ اس طرح کی روایتیں سامنے نہ آئیں. اچھا, لیکن جب اپنی باری آئی تو پھر حاکم کا ہی سہارا لیا انہوں نے. یہ جو حدیث ہے نا حجۃ الوداع والی, اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت, اس کو پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ اس کی سند دنیا میں اگر کسی کتاب میں موجود ہے نا تو وہ المستدرک للحاکمی ہے. الموطا امام مالک میں بھی اس کی ہے لیکن وہ منقطع روایت ہے. امام مالک ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہے ہیں, حالانکہ امام مالک تو تبع تابعی ہیں, تابعی بھی نہیں. تابعی بھی بیان کرے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے, امام مسلم کہتے ہیں تابعی کا قول بھی کوئی شے نہیں ہے, نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے مرسل ہے. تو تبع تابعی کی تو ویسے کوئی اس روایت قبول کرنے میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے الموطا امام مالک, آپ دیکھیں کہ کہیں بھی وہ موطا امام مالک لکھا ہوتا ہے, حالانکہ اس کی جو سند ہے وہ حاکم ہے, اس لیے ہم نے دونوں لکھا ہے, الموطا امام مالک بھی لکھا ہوا ہے اور حاکم بھی لکھا ہوا ہے, کیونکہ موطا ذرا زیادہ مشہور کتاب ہے. جب چھپنے کی باری آئی تو اسی حاکم کے پیچھے جا کے چھپے, جب جان چھڑانے کی باری آئی تو امام حاکم کو شیعہ کہہ دیا. تو یہ 2 نمبری, یعنی ایک سلسلہ 2 نمبری کسی زمانے میں بھی ہو. تو امام حاکم نے چونکہ پورے ان کے کچے چھٹے کھولے, انہوں نے تو حجر ابن عدی کے قتل کے اوپر ساری روایتیں جمع کر دی ہیں. اتنی سخت روایتیں ہیں کہ سر مجھے اگر آپ کو یقین نہ آئے, آپ حاکم کی 4تھی اور 5ویں جلد پڑھ لیں, اتنی موٹی 2 جلدیں ہیں. وہ ہے ہی صحابہ کرام, سینکڑوں صحابہ کے راتوں زندگی میں. بلکہ دنیا میں حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پہ کتاب حاکم ہی ہے جو صحابہ کرام کے حالات میں بتاتی ہے. باقی تاریخی کتابیں ہیں جو میں نے ابن اثیر کا بتایا, ایک ابن کثیر ہے جو 774 ہجری میں فوت ہوئے, ایک ابن اثیر ہے جو ان سے بھی پہلے ہیں 630 ہجری میں, جنہوں نے کتاب لکھی تھی اسود الغابہ, 8000 صحابہ کے حالات زندگی. اس کی شرح لکھی ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے الاصابہ, جو کہ چھپ چکی ہے. اسود الغابہ اس کی شرح سمیت چھپ چکی ہوئی ہے. اس سے پہلے پھر امام ابن عبد البر المتوفا 458 ہجری نے الاستیاب کتاب لکھی تھی صحابہ کرام کے حالات زندگی. لیکن حدیث کی جتنی کتابیں ہیں نا ان میں پہلے نمبر پہ المستدرک للحاکم ہے, جس میں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر واقعات. میں نے پچھلے دنوں جو ابو ذر غفاری کے اوپر بیان کیے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام, سر وہ کلپ میرا ضرور دیکھیں, سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ ساری حاکم سے روایتیں میں نے بیان کی. تو وہ اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والا کلپ ہے. تو آپ حاکم پڑھنا شروع کریں تو حاکم کی اس روایت کو انہوں نے پھر وہ لے آئے, اور پھر جگہ جگہ جب کوئی قرآن و اہل بیت کی بات کرے تو کہتے ہیں شیعہ والی حدیث ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے سر, ہر عروج کو زوال ہوتا ہے, ان کے عروج کو بھی زوال آ چکا. اب لوگوں کو پتا ہے حدیث ثقلین, اصلی حدیث ثقلین کون سی ہے. ہم دونوں کو اصلی سمجھتے ہیں, لیکن پرائمری وہ تھی جو ہماری پرائمری کتابوں میں تھی. وہ دوسری جو حدیث ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, سنت کو کون نہیں مانتا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, حاکم میں جو خطبہ ہے نا حجۃ الوداع کا, اس میں الفاظ ہیں قرآن اور سنت, لیکن جو مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا ڈیٹیلڈ, وہ خطبہ پتہ کس نے روایت کیا ہے؟ امام محمد باقر نے روایت کیا ہے. امام محمد باقر جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں, ان سے بیان کرتے ہیں. امام محمد باقر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بلکہ وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. وہ جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں, وہ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ محمد باقر آیا ہے, یعنی امام زین العابدین کا بیٹا. تو وہ ان کے بٹن کھولتے ہیں گریبان کے, اپنا ہاتھ ان کے سینے میں, کہتے ہیں بیٹا تو میرے نبی کا بچہ ہے, جو بھی مجھ سے پوچھے گا. کہتے ہیں جی مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا. پھر وہ حج کی سب سے لمبی حدیث صحیح مسلم میں 3950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, مشکات میں حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی مسلم کے حوالے سے وہی ہے. وہ لمبی حدیث امام جعفر امام کے والد امام باقر نے روایت کی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع پہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے ہمیں خطبہ دیا تھا کہ لوگوں میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے خطبے میں نہ سنت کا ذکر ہے نہ اہل بیت کا. ایک اہل بیت والی روایت بھی ترمذی میں ہے, اس کو البانی صاحب تو صحیح کہتے ہیں لیکن باقی محدثین اسے کمزور سمجھتے ہیں. لیکن اصل بات ہے کہ غدیر خم پہ ہی قرآن و اہل بیت تھا, اور جو مسلم میں خطبہ حجۃ الوداع کا وہ قرآن ہی ہے. وہ انہوں نے پیچھے کر دیا کیونکہ وہاں سے پھر منکرین حدیث کا خطرہ ہو گیا تھا, اور یہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی ہوا ہے.
جب میں نے پہلی دفعہ خطبہ ایکسپوز کیا تو ہمیں ایک اہل حدیث بڑا دائی قسم کا کہتا وہ یہ علی صاحب اے نہ دسیو لوگوں نو، لوگ پہلی منکرین حدیث سے تسی جڑا ہے نا حاکم علی روایت ہی دسیا کرو، مسلم شریف علی نہ بتایا کریں. تو حالانکہ کوئی خطرہ نہیں، سنت قرآن میں شامل ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو سنت قرآن کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ان کے فرقوں کو ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر بیسیکلی غدیر خم والی حدیث نے پس پش ڈال دی. پھر کہتے ہیں نہیں جب ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں ہے. تو ہم پھر عرض کرتے ہیں نا ذرا جاستے کہنا کہ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں، آپ اقراری کوئی نہیں ہے. جب کوئی بتاتا ہے نا اوہ اچھا اس کو پتہ چل گیا، پھر کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں. اقراری نہیں ہے. اگر آپ اقراری تھے تو آپ ہم سے پہلے مولا علی کیوں نہیں کہتے تھے؟ پہلے تو آپ یہ پڑھتے تھے کہ جناب تو کہتا ہے علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، 10 پھر علی کیڑی بلا ہے، یہی کہتے تھے نا اس میں. اچھا ان کے ایک چمچے نے اس کو ڈیفینڈ کیا، ان کا نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 پھر علی کیا بھلا ہے، بھلا وہ کیا ہے، ایڈی چستہ اردو کراچی علی، ایک پنجابی سپیکنگ بندے دی، وہ پنجابی ہے نا لال رومال والا. اچھا تو بھلا اور بھلا میں فرق ہے. انہوں نے بھلا ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے سنا نہیں، وہ کہہ رہے بھلا کیا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور زندگی میں پہلی اور آخری بار بھلا اسی میں ہی بولا ہے انہوں نے، کیونکہ تو وہ بولتے ہی نہیں پنجابی سپیکنگ. لیکن لال رومال والے نے شکر ہے کلپ خود ہی ریکارڈ کرا دیا کہ اس نے کہا کہ میں نے بھلا ہی لفظ استعمال کیا، مان گیا. تو اس نے کہا وہ بھلا کا مطلب ہوتا ہے چیز، کہ بتاؤ پھر علی کیا چیز ہے. میں سے پوچھتا ہوں کہ کبھی یہ لوگ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں انہوں نے کبھی الفاظ ماں کیے کہ بتاؤ ابو بکر کیا کس بلا کا نام ہے اور پھر کس چیز ہے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک فرقہ وارانہ دراڑ ہے. پھر ہم کہتے ہیں جو بلا کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ نٹوریس ورڈ ہے. آپ بچپن میں نہیں سنتے لالچ بری بلا ہے؟ کبھی کسی اچھی چیز کے لیے بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو اگر تم یہ بلا بھی مانتے ہو تب بھی غلط کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو نا. کہ تم نے خام خواہ یعنی ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کو، اپنے بابوں کو، اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر تم اس لیول کے اوپر اترتے ہو. تو اب اس نے اور پھر مجھے لکھا ہوا ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کا مولا علی بھی مانتے ہیں. وہ یار مجھے کو ریپلائی کریں، آپ اپنے علماء کو ریپلائی کریں جنہوں نے آپ سے حق چھپایا ہوا تھا. آپ پہلے تو مولا علی کبھی نہیں کہتے تھے، اب مولا علی مولا علی مولا علی ہر وقت آپ دیکھیں نا وہ زبان ہی اتاری ہے کہ پہلے کبھی نہیں نکلا اس زبان سے. تو سر ہم ایک تفنن کے طور پہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ مان لیں کہ آپ کے مجدد کون ہیں. نہیں میں نہیں کہتا مجھے کہ ظاہر مجدد وہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز صدیوں میں جس پہ آپ کے بزرگوں نے مل کے مٹی ڈالی اور وہ گرد و غبار، مجدد کا ہی کام ہے نا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ ہر 100 سال کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کر دے گا. میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی جو خد و خال بتاتے ہیں وہ یہ بتا دیں کہ کون تھا. میں تو انہی میں سے ایک بندے کو ڈکلیئر کرتا ہوں، شیخ زبیر علی زئی صاحب کو، شیخ ناصر الدین البانی کو، مولانا مودودی کو. میں ان کو مجددین شمار کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اس حالیہ ہمارے اس یعنی زمانے کے مجددین کے لوگ ہیں جنہوں نے باقی محبت اہل بیت کو روشن کیا ہے. عجم میں کیا ہے تو شیخ زبیر صاحب نے اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور عرب میں کیا تو شیخ ناصر البانی نے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے اندر سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی بلند ہو کے ہر ٹاپک کو انٹلیکچولی ایڈریس کیا ہے جس بندے نے، مولانا مودودی. اس میں تو کوئی شک نہیں. تو باقی تو غیر مسلم تو آپ کے کسی مولوی کو جانتے ہی نہیں ہے. ہاں مودودی صاحب کا نام لے وہ کہتے ہیں ہاں مودودی صاحب کو جانتے ہیں. باقی ظاہر ہے آپ کی کتابیں اس قابل ہیں کہ ان کو پیش کی جائیں، قصے کہانیاں واقعات، وہی جناب 600-700 سال پرانی لینگویج، اس زمانے کے واقعات. آج کے دور کی تو نہ ان کی تفسیریں لگتی ہیں کہ آج کے دور کی ہیں، نہ ان کی تحقیقات لگتی ہیں. تو یہ حدیث ثقلین جو ہے نا وہ پھر قرآن اور سنت بامقابلہ قرآن اور اہل بیت لے ہے. حالانکہ وہ حدیث الگ سے ہے، یہ حدیث الگ سے ہے. بلکہ اگر ناسخ و منسوخ کو مانتا ہے نا تو غدیر خون کی حدیث بعد میں ہے، حجۃ الوداع سے بھی بعد میں، تو منسوخ تصور کی جائے گی. اگر یہ ناسخ و منسوخ مانے، ہم تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس میں تمسک جو ہے وہ قرآن سے ہی کرنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے شروع کرنا. اس لیے اللہ کے فضل سے ہم کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے. پوری دنیا کے اندر قرآن کی توحید بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہو رہی ہے تو اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ. جب بھی ہم من کنتم مولا فہذا علی مولا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ مولا علی سے مراد جو ہے وہ آقا لیں، محبوب لیں، مشکل کشا نہ لیں. مشکل کشا اللہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. توحید پہ بھی، قرآن کی توحید پہ بھی یہ پلیٹ فارم ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے دفاع پہ غدیر خم پہ اسی پلیٹ فارم سے ہی بات ہو رہی ہے. اور آج تک آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں ناسبیوں کے خلاف اس وقت پوری دنیا کے اندر اس بڑے لیول کی دعوت اس پلیٹ فارم کے علاوہ کہیں اور سے ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی کوئی بات اٹھتی ہے تو ہمارے کلپ بتانے عمل میں آتے ہیں علمی لیول کے اوپر. اور ایک تو ہے کہ آپ ایسے غصہ نکال لیں، اس کا تو کوئی حل نہیں. تو اللہ کی فضل سے اس پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے. اور ایون
طارق جمیل صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے جب وہ من کنت مولا فہذا علی المولا والی بات کی تو بڑی خوشی ہوئی. مجھے خود طارق جمیل صاحب نے یہ بات اپنی ملاقات میں بتائی کہ مجھے اس کے بعد باقاعدہ دھمکیاں ملی ہیں ناسبیوں کی طرف سے. کوئی دھمکی کس بات کی؟ حضرت علی کی فضیلت تو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, 4 یار میں علی کو بھی مانتے ہیں, پھر دھمکی کو دے رہے ہیں. وہی بات ہوئی نا کہ انکاری نہیں ہے, اقراری ہونے سے وہ بھاگتے ہیں. جب آپ کہیں کہ ہم انکاری نہیں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں طارق جمیل نے اقرار کیوں کر لیا ایسی کی تیسی, پھر کلپ چڑھاتے جا رہے ہوں, کہہ رہے ہیں نہیں جی مولا کا مطلب یہ نہیں, وہ نہیں, وہ اگر آپ وہ لیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ لیں گے تو وہ ہو جائے گا. یار خدا کے لیے آپ جو وہ کا وہ ہونا ہے اس کو چھوڑیں نا, آپ اپنی بات کریں.